معزز و مکرم حاضرین کرام وسامعین ذوی الاحترام، ابھی میں نے خطبہ مسنہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ علماء کرام نے لکھا کہ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے عامیانہ توکل، یعنی عام لوگوں کا توکل، عام لوگوں کا اللہ پر بھروسہ۔ دوسرا ہے مؤمنانہ توکل، عام لوگوں سے ہٹ کر ایمان والوں کا توکل، ایمان والوں کا اللہ پر بھروسہ۔ اور ایک ہے تیسری قسم جس کی علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ہے انبیانہ توکل۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا توکل اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ عامیانہ توکل یعنی بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسباب کی تگودو میں لگا رہتا ہے کہ ایسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو شاید ایسا ہو جائے گا۔ وہ ایک جگہ ٹک نہیں پاتا۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ کاموں کو کرنے والا اللہ پر ہے، لیکن اسباب پر اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ فلاں کام ایسا کر لوں گا تو شاید ایسا ہو جائے گا۔ یہ اس کے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ عقیدہ اور نظر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کی ہوتی ہے، لیکن اسباب کے اسباب اختیار کرتا جاتا ہے۔ مثال اس کی عام طور پر میں دوں تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کسی کورٹ میں آپ وکیل کو ٹھہرائیں گے اور اس وکیل کو آپ بارہا فون کر کے پوچھتے رہیں گے کہ بھائی کارروائی کہاں تک پہنچی، جج نے کیا کہا، اس نے کیا درخواست ڈالی۔ یہ جو ہوتا ہے کام تو کرنے والا اللہ کا ہے، اللہ پر اس کی نظر ہے، لیکن وکیل سے وہ مشورہ کرتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے تاکہ معلومات حاصل ہوتے رہے، اور وکیل کے ذریعے وہ جلد سے جلد معاملے کو تکمیل کو پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کا توکل ہے، یہ عام انسان کا نظریہ ہے۔ دوسرا ہے مؤمنانہ توکل۔ مومن کیا کرتا ہے؟ اسباب جو ہوتے ہیں، سبب جو ہوتے ہیں، ان تمام کو پورا کرتا ہے کہ بھائی فلاں کام کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اس کا یقین دکھ رہا ہے۔ وہ سبب تو اختیار کرتا ہے، لیکن اس سبب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کی نظر صرف مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ وہ سبب کو اختیار کرتا ہے، فلاں کام کرنے سے ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے، وہ کام کو کرتا ہے، لیکن اس پر یقین نہیں رکھتا کہ یہ کام ہوگا۔ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ کام ہوگا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو یہ کام ہونے والا، یہ کام تکمیل پانے والا نہیں ہے۔ یہ مؤمنانہ توکل ہے۔ سبب کو اختیار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے ہمیں نصیحت دی ہے کہ تم اسباب کو پکڑو، اسباب کے ذریعے ہم تک پہنچو، اسباب کے ذریعے کوئی کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ رزق کو دینے والے ہم ہیں تو تمہیں گھر بیٹھے رزق مل جائے گا۔ رزق دینے والا اللہ رزاق ہے، رزق کا پیدا کرنے والا، اناج کو اگانے والا، لیکن منہ تک آپ کے نوارا نہیں آتا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ اسباب ہے۔ اس کے بعد آپ تک رزق پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ محنت پہ محنت کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، خالی ہاتھ گھر کو لوٹ جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نام اعمال میں، اس کی زندگی میں اس دن اللہ نے رزق نہیں رکھا۔ یہ ہوتا ہے، انسان محنت کرنے کے باوجود بھی خالی ہاتھ لوٹ جایا کرتا ہے۔ تو اس سے اندازہ چلتا ہے کہ رزق کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محنت کرے، لیکن محنت کرنے کے بعد، سبب کو اختیار کرنے کے بعد صرف بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ اب تیسرے درجے پر ہے انبیانہ توکل۔ یہ نہ تو سبب کو اختیار کرتے ہیں، نہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے یہ لوگ کبھی کتراتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کی نظر رہتی ہے۔ اس کی اگر آپ کو مثال دیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ مثال دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہا کہ اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، اگر میری طرف سے کوئی آپ کو مدد مل جائے یا آپ کچھ مجھ سے چاہتے ہیں تو آپ فوری حکم کریں، میں آپ کے لیے تیار ہوں۔
اگر آپ حکم کریں تو یہ ساری کی ساری آگ نمرود پر پلٹا دی جائے گی، یا اگر آپ حکم کریں تو ہم پانی کے فرشتے کو بلائیں گے، ایسی برسات ہوگی کہ ساری آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، یا آپ حکم کریں ہوا کا فرشتہ آئے گا، ایسی ہوا چلائے گا کہ یہ آگ ساری بجھ جائے گی۔ یہ سارے معاملات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہے، لیکن حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تم کو کس نے بھیجا؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تم کو بھیجا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی سلامت بچا دے، اگر اللہ ہم کو جلانا چاہتا ہے تو ہم جلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، ہم اسی سے مدد مانگیں گے، وہ ہمارے سارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اگر وہ جیسا چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، ابراہیم اس طرح کرنے کے لیے راضی ہے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کلمات جب کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا، اللہ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما، اے نار ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ پھر قدرت نے وہ نظارہ بھی دیکھا، ظالموں نے بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے ہیں اور ایک تخت پر بیٹھے ہوئے جنت کے میووں کا لطف لے رہے ہیں۔ اور یہاں پر علماء کرام نے لکھا کہ جب نمرود آپ کو آگ میں ڈال رہا تھا تو اس کے جو وزراء ہوتے ہیں، جو مشیر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جب ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے تو ہم نمرود کا ایک کرتا اس ابراہیم کو پہنا دیں گے۔ اگر ابراہیم آگ میں جا کر جل گئے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو ابراہیم نے نمرود کو خدا نہیں مانا، اس لیے نمرود نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ اگر ابراہیم زندہ بچ کر آگ سے نکل آتے ہیں تو ہم لوگوں کے سامنے یہ کہیں گے کہ ابراہیم تو بچ کر نکل آئے، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نمرود کا کرتا پہنا تھا۔ یہ ان لوگوں نے پلاننگ کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سب سے پہلے جو چیز جلی وہ نمرود کا کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم کے جسم کا ایک بال بھی باقی نہیں۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل پر دکھایا۔ حضرت ابراہیم کا بھروسہ جو تھا صرف اللہ کی ذات پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، ابراہیم کے ساتھ ویسا کرے۔ ابراہیم کو رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں۔ یہ توکل کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں اور نظر اسباب پر رکھیں۔ نظر دنیا والوں پر رکھیں گے تو پھر رسوائی کے سوا ہماری ہاتھ میں کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا چلوں۔ ایک بزرگ تھے، طلب معاش میں روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں جنگل سے ان کا گزر ہوا تو جنگل میں دیکھا کہ ایک موٹی تازی اور فربا لومڑی ان کو نظر آئی، جو بہترین انداز میں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ عالم ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ وہ بزرگ سوچنے لگے کہ نہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں کہ وہ کسی چیز کو پکڑ کر یہ کھائے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ کوئی چیز تلاش کر سکے، پھر اس کے باوجود یہ لومڑی اتنی فربا، اتنی خوشحال، اتنی تر و تازہ کیسے ہے؟ وہ یہ سوچنے لگے، اچانک زمین شق ہوئی، زمین کھلنے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت دکھائی۔ اس زمین سے دو پیالے نکل آئے، ایک پیالے میں دودھ ہے اور دوسرے پیالے میں شہد ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لومڑی نہ ہل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، اس کے سامنے یہ دو پیالے تو نکل آئے، اب یہ کھائے گی کیسے؟ اچانک دیکھا کہ سامنے پہاڑ سے ایک شخص اترتا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑا بزرگ اور بڑا عظمت والا وہ شخص نظر آ رہا ہے۔ وہ اس لومڑی کے قریب آیا اور اس لومڑی کو وہ دودھ بھی پلا دیا، شہد بھی پلا دیا، اور اس کے بعد جانے لگا۔ وہ بزرگ نے اس شخص کو روکا اور پوچھا کہ اے شخص، آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اس لومڑی کو کیوں یہ پلایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لومڑی کے کھلانے اور پلانے کے لیے ڈیوٹی پر مقرر کیا ہے۔ میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ میں یہاں آؤں اور اللہ کے پہنچائے ہوئے رزق کو اس کے پیٹ تک پہنچاؤں۔ اتنا کام میں کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ اب یہ بزرگ نے جب وہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک لومڑی ہے،
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اسباب کو پیدا کر رہا ہے. میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اللہ کی مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر اللہ نے مجھ کو بٹھایا ہے. اگر میں بھی سارے اسباب کو ترک کر دوں اور صرف اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کروں تو شاید اللہ بھی میرے لیے انتظامات فرما دے. وہ بزرگ نے وہیں پر اپنا ڈیرا جما لیا. 7 دن تک اللہ کی عبادت کرنے لگے. 7 دن تک کوئی رزق ان کے پاس نہیں پہنچا. 7ویں دن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے بار الہ، میں تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں اور میں تجھ سے رزق چاہتا ہوں، تو مجھے رزق پہنچا دے. اتنی کمزور اور لاغر حالت ہو گئی ہے کہ اب جگہ سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں. اس کمزوری کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا رزق پہنچا. حاتف غیبی سے ندا آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے. ایک آواز دینے والا آواز میں کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ اور پیر دیے ہیں تاکہ تو اس سے محنت کرے اور خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. اور اگر تو اس حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے 70 سال بھی گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رزق کا ایک دانہ بھی نہیں دے گا. کیونکہ اللہ نے تجھے صحیح اور سالم بنایا ہے. تجھے اللہ نے معاش کے لیے ذریعے پیدا فرمائے ہیں. تجھے اللہ نے پیر دیے ہیں تاکہ تو رزق تک پہنچے. تجھے اللہ نے روزی روٹی کمانے کے لیے ہاتھ دیے ہیں. اگر تو ان سب کے ہونے کے باوجود ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرے گا، ان اسباب کو اپنائے گا نہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. پہلے تو اسباب کو اپنا، اسباب تک پہنچ، اس کے بعد مسبب الاسباب پر نظر رکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے غیب سے تیرا رزق پہنچائے گا. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسباب پر پہلے نظر رکھی جائے اور حقیقی نظر ہماری مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. ہم محنت کریں، ہم تگو دو کریں، ہم رزق تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد رزق تک پہنچانا، رزق میں فراوانی کرنا، اس میں برکت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے انتظام فرماتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم رزق کو تلاش کرنے کے لیے حرام اور حلال میں فرق بھول جاتے ہیں. جہاں سے آئے، جس طرح کا آئے، ہم اپنا لیتے ہیں. ہم وہاں پر جہاں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے وہاں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یاد رکھیں، ایک مشہور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے حکایتوں کی کتابوں میں کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا مالدار، بڑا مال و دولت. بادشاہ ہے تو یقیناً اس کے پاس مال و دولت ہوگی، بہت مال و دولت اس کے پاس تھی. لیکن اتنی مال و دولت اور بادشاہی ہونے کے باوجود وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا. چین کی نیند اس کو نہیں آتی تھی. تو ایک مرتبہ اس نے ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ کھڑکی سے پردہ ہٹا اور کہا یہ دیکھو، یہ میری رعایا ہے، یہ میرے ماتحت کام کرنے والے ہیں. کس طرح خوشحالی کی یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کیسے خوشی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کس طرح آرام سے کچھ لوگ سو رہے ہیں. اور میں بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے بہت سارا مال و دولت دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے چین کی نیند میسر نہیں ہے. اس وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کو فارمولا نمبر 99 استعمال کرنا چاہیے. تو وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون سا فارمولا ہے. اس نے کہا کہ آپ مجھے 100 اشرفیوں کی تھیلی دیجیے. بادشاہ نے اس کو 100 اشرفیاں دی. 100 اشرفیاں، 100 سونے کے سکے. اس نے ایک وزیر کو بلا کر اس میں سے ایک اشرفی پہلے نکال لی اور اپنی جیب میں ڈال لی اور کہا کہ بادشاہ تمہارے کام سے خوش ہے. اے وزیر، تم کو بادشاہ نے یہ 100 اشرفیاں انعام کے طور پر دی ہیں، اسے لو اور اپنے گھر جاؤ. وہ وزیر بڑا خوش ہوا، وہ تھیلی قبول کی اور اپنے گھر چلا گیا. بڑا خوش ہوا، اپنے گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو قریب کیا اور کہا کہ آج بادشاہ نے مجھے 100 اشرفیاں انعام میں دی ہیں. وہ غریب وزیر تھا، اشرفیاں کبھی دیکھی نہیں تھی، سونے کے سکے. بیوی نے کہا کہ بتاؤ بتاؤ، ہم کو بھی بتاؤ. تو بیوی کو اس نے کھول کر بتایا. بچوں نے خواہش کی کہ ہم اس کو گننا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ لوگ گن لو. اب بچوں نے جب گنی تو وہ اشرفیاں 99 پائی گئی، 99 اشرفیاں ہیں. تو بچوں نے کہا کہ اے بابا جان، یہ تو 99 ہے. وہ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ کے دربار سے تو مجھے 100 دی گئی ہے، 99 کیسے ہو سکتی ہے؟ شاید تم نے کوئی غلطی کی ہوگی. پھر اس نے گنی، پھر بیوی نے گنی، تینوں نے گن لی 99 کی، وہ 99 ہی سونے کی سکے رہ گئے. اب یہ بڑا پریشان ہوا.
اب بیوی نے تانا دینے لگا کہ شاید تم نے اس کو راستے میں گرا دیا ہوگا، تمہارے سے تو کوئی چیز سنبھلتی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں کے بیچ میں انبن شروع ہو گئی۔ بچوں نے کہا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، ایک آدھ اشرفی ادھر ادھر چلے گئی ہوگی، کہیں پلنگ کے نیچے، کہیں الماری کے نیچے۔ اب سارا معاملہ یہ ہوا کہ پلنگ اٹھایا گیا، صوفے اٹھائے گئے، الماری اٹھائی گئی، سارا کا سارا وہ روم چھن کر لیا گیا۔ پھر بھی وہ اشرفی ہے کہ ملتی نہیں ہے۔ رات بھر ٹینشن میں وہ رات گزری۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں یہ وزیر آیا تو آنکھیں اس کی لال ہے، چہرہ تھوڑا سوجا ہوا ہے، ٹینشن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ پہلا جو وزیر تھا جس نے اس کو وہ اشرفیاں دی تھی، اس وزیر نے بادشاہ کے دربار میں دوسرے وزیر کو طلب کیا اور پوچھا کہ اے شخص، آج تمہارا چہرہ بدلا ہوا ہے، تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ کل رات بادشاہ کے دربار سے مجھے 100 اشرفیاں ملی تھی، میں جب گھر گیا تو میرے پاس سے ایک اشرفی کھو گئی ہے، رات بھر ہم اس کی تلاش میں لگے رہے، وہ ایک اشرفی کہیں ملنے کو نہیں ہے، نہ راستے میں ہم نے تلاش کیا، راستے میں بھی وہ کہیں گری پڑی نظر نہیں آئی، نہ گھر میں وہ اشرفی مل رہی ہے، وہ اشرفی گئی تو گئی کہاں؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اس دوسرے وزیر نے اپنے جیب سے وہ ایک اشرفی نکالی اور دے کر کہا کہ یہ اشرفی یہاں پر گر گئی تھی، یہ تمہاری اشرفی ہے، یہ لو اور اس کو جاؤ۔ وہ ایک اشرفی حاصل کر لیا اور محل کے باہر نکلا تو بادشاہ سے وہ پہلے وزیر نے کہا کہ بادشاہ یہی فارمولا نمبر 99 ہے کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوشیاں دی ہے، اتنا مال و دولت دیا ہے، اتنی فراوانی اللہ نے آپ کے رزق میں رکھی، اس کے باوجود بھی آپ اس چیز کے لیے پریشان ہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ کی نظر اس چیز پر نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ آپ اس کے لیے پریشان ہیں، آپ اس کے لیے ٹینشن میں ہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت ساری چیزیں دی ہے، اللہ نے ہم کو آنکھ دی، اندھا نہیں بنایا۔ کتنے ایسے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس آنکھ ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے آنکھ دی بعد میں ان کی بینائی اٹھا لی گئی، کتنے ایسے ہیں ہم ان کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے، کتنے ایسے ہیں جن کو کان ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، اللہ نے ہم کو سننے کی قدرت دی، کتنے ایسے ہیں جن کی زبان ہے لیکن زبان میں مزہ نہیں ہے، وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، صرف پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ لوگ غذا کھاتے ہیں لیکن ان کی زبان سے مزہ اٹھا لیا گیا۔ اللہ نے ہماری زبان میں مزہ رکھا۔ کتنے ایسے ہیں جو دل کے امراض میں مبتلا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے دلوں میں سوراخ ہے، اللہ نے ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھا۔ کتنے ایسے ہیں جو کڈنی جن کی فیل ہو گئی ہے، ڈائلیسس پر ہے، پانی کے قطروں کو بھی وہ لوگ نہیں پی سکتے، پانی کا ایک گلاس ڈاکٹر کہتا ہے کہ سارا دن میں تم ایک گلاس پانی پیو گے۔ اللہ نے ہم کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھا۔ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، ہماری نظر اس چیز پر ہوتی ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ایک کاپی اور پین لے لیں اور اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہے، گننا چاہے کہ کیا چیز اللہ نے مجھے دی ہے اور کیا چیز سے اللہ نے محروم رکھا ہے، تو ہم ان چیزوں کو گننا چاہے تو ان چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے، لیکن ہماری نظر اس چیز پر ہوتی ہے جو اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں آسان زندگی گزارنی ہے، خوشحال زندگی گزارنی ہے، تو نیکیوں میں جو اپنے سے اعلیٰ ہے، یعنی اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد پڑھنے والے کی طرف دیکھیں، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو ذکر و اذکار رات بھر ذکر و اذکار کرنے والے کی طرف آپ دیکھیں، اور اس طرح اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچائیں۔ اور دنیاوی زندگی میں آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو اپنے سے کم تر نیچے والے انسان کو دیکھیں کہ اللہ نے اگر آپ کو کار کی استطاعت دی ہے، آپ کے پاس کار ہے، تو کسی موٹر سائیکل والے کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھیں، اگر آپ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ایسے شخص کو دیکھیں جس کو اللہ نے ٹانگیں نہیں دی، معذور ہے، اگر اللہ نے ایسے شخص کو آپ دیکھیں جو آپ کے تحت نیچے آتا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو آپ غریب کو دیکھیں کہ کس طرح وہ زندگی گزر بسر کر رہا ہے،
وہ کس طرح اپنے معاملات کو آسانی کے ساتھ طے کر رہا ہے. اگر آپ نیچے والے پر نظر رکھیں گے تو آپ کے لیے آپ کی زندگی کو گزارنا آسان ہو جائے گا. یہی فلسفہ ہے زندگی گزارنے کا کہ آپ اپنے ماتحتوں کو دیکھیں، اپنے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں، اور پھر اپنی دی ہوئی اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس پر غور کریں. تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں کتنی نعمتیں رکھی، ان لوگوں سے آپ کی زندگی کتنی آسان بنائی ہے، کتنی اچھی آپ کو اللہ نے ان لوگوں سے زندگی عطا فرمائی ہے. لنگڑا ہے تو اللہ نے آپ کو ٹانگ دی ہے، پیدل ہے تو اللہ نے آپ کو سائیکل دی ہے، سائیکل پر چلنے والا ہے تو اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے، آپ کو پینڈل مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل سے زیادہ اور مالدار بنایا ہے تو اللہ نے آپ کو کار دی ہے. آپ بغیر کسی محنت کے دھول سے بچتے ہوئے، دھوپ سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر. تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو یہ سمجھ کب آئے گی؟ جب آپ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے. تو بات جو چل رہی تھی توکل پر ہماری بات چل رہی تھی کہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہمارا ہونا چاہیے. سبب کو اختیار کرے لیکن نظر مسبب الاسباب پر، نظر خالق حقیقی پر، نظر مالک الملک پر، نظر اس اللہ پر ہونی چاہیے جو اس دنیا کا مالک ہے، جو اس دنیا کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمارے لیے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے جب اس نے ارادہ کیا تو اس نے لکھ دیا کہ یہ انسان پیدا ہوگا، یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسی اس کی زندگی ہوگی، یہ کیا کیا تکلیفیں برداشت کرے گا، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا آسائشیں اس کو حاصل ہوگی. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. ہمیں چاہیے کہ صرف ہم کوشش کریں. پہنچانا رزق تک اللہ کا کام ہے. رزق تک پہنچنا، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دینا، یہ انسان کا شیوا نہیں ہے. انسان کے لیے یہی ضروری ہے کہ محنت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان نظر رکھے. ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرے، اللہ سے محبت پیدا کرے اور اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ مضبوط ہو جائے. جب یہ چیزیں انسان کے اندر آ جائے گی تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا بھی اس کی ہو جائے گی، آخرت کی منازلیں بھی اس کو ملے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر فضل، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسا فضل فرماتا ہے، ان بندوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں تم اگر اس پر شکر کرو گے تو پھر تمہیں اور زیادہ ہم عطا فرمائیں گے. اور پھر ان نعمتوں کو لے کر ناشکری اور ناقدری نہیں کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کو رائے گا بھی نہیں کرنا. اس قیامت کے دن میدان محشر میں تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو فضول میں اس کو نہ خرچہ کرے. بربادی ہے، ایسی ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو اپنے پیسوں کو ایسی جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. ایسے کاموں میں اپنے پیسوں کو رائے گا نہ کریں. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس صحت کو آپ غنیمت جانیں اور اس صحت کو آپ غنیمت جانتے ہوئے عبادتوں میں اس صحت کو گزاریں. کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وقت ہو جاتا ہے تو وہ زمین پر جھک نہیں پاتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پاتے. ان کی چاہت اور تمنا ہوتی ہے لیکن ان کا جسم ساتھ نہیں دیتا. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس کو غنیمت جانیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کی جو جسمانی توانائیاں ہیں ان کو آپ صرف کریں. اللہ فرماتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری تمام مالی جانی بدنی عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے. تو یہ جو جوانی اللہ نے دی ہے، یہ جو صحت اللہ نے دی ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اور عطا فرمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فطرت بنائی ہے. جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرماتا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا کریم ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، حرام کے رزق سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس طرح یقین رکھنا ہے ویسا یقین ہمارے دلوں میں ڈال دیں. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.